رانا صاحب آپ کو ابہام نہیں ہونا چاہیے سر، وقت آپ کا بھی آ جائے گا، مطلب آپ کے خلاف آ جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑی ہوئے گی۔ دیکھیں میں دو تین چیزوں کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تیزی ہو گئی، ہم نے بڑی جلدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلیم کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں تیزی تو پی ٹی آئی نے بھی کی ہے کہ اس کو مینٹلی جو ہے انسٹیبل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کیا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ڈاکٹر سے ان کے انٹرویو کیا ہے؟ تو فوراً ہی آ گیا وہ تو مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ تھا۔ تو تیزی تو پی ٹی آئی نے بھی دکھائی ہے۔ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ کے پاس ایک بندے کا فون آ جائے یا آپ کو پتا ہو اس کا سوشل میڈیا کا ہینڈل کیا، تو سارا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندے کی کیا پولیٹیکل سوچ ہے، وہ کس طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتا رہتا ہے، اس کا کس جماعت کے ساتھ افیلیشن ہے۔ تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی ڈیزائن ہے جس کے تحت ان کی لیڈرشپ بھی ملوث ہے اور یہ انہوں نے جانتے بوجھتے کیا۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر اس میں ملوث ہے اور وہ اس میں انوالوڈ ہے، اور اس کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی نا، کوئی پرسنل اس کی رشتہ داری تو نہیں تھی جس بندے کو اس نے گولی ماری ہے۔ تو یہ اس بیسس پہ بالکل اٹ واز اے ہیٹ کرائم، کہ ایک ہیٹریٹ جو اس کے اندر نفرت کے جو بیج تھے وہ اس نے اپنے بجائے کے محلے میں وہ کسی کے اوپر خدا نخواستہ کرتا، وہ اس نے ٹارگٹ کیا اس نیریٹو کو کے اوپر جو پی ٹی آئی بلڈ کرتی ہے۔ دوسری چیز میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا یہ سمجھانے کے لیے، دیکھیں آپ مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کہ کون سی سیاسی جماعت نے چور چور کے نعرے جو ہیں وہ مدینہ میں لگائے؟ کس سیاسی جماعت نے لگائے؟ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے لگائے جب ہماری لیڈرشپ وہاں تھی۔ تو وہ کیوں لگائے؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیونکہ ان کا لیڈر یہ پریچ کرتا تھا، اس کو انکریج کرتا تھا کہ یہ جدھر جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا آرمی چیف لندن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج ایک پارٹی کی جماعت کر رہی تھی، آپ کا پرائم منسٹر جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف وہاں نعرے بازی کرتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ، یہ سارا کچھ اس کو پریچ کیا گیا، اس کو انکریج کیا گیا، اس کو سکھایا گیا۔ اب آپ کہہ دیں کہ جی کوئی آپ کو ڈیزائن تو نہیں ملنا پی ٹی آئی کے ہاتھ کو لکھی ہوئی تحریر، یا کہ جی یہ وہاں مدینہ میں جائیں گے تو ایسے ہوگا۔ ایک لیڈر یہی کچھ کر سکتا ہے نا، پمپ کر سکتا ہے اپنے ورکرز کو، ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ اب اس ڈائریکشن کے اندر وہ جا کے کوئی ایسے ایکشن کر دے تو آپ کہیں اس سے تو ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ تو لیڈر نے نہیں کہا تھا، جذباتی ہوتے ہیں ورکر۔ بھائی ایک لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے کیسے چیزوں کو جو ہے وہ کہنا ہے، ورکرز کو کیا اس نے ڈائریکشن دینی ہے۔ بٹ سر ان کی انٹینشن آگے بھی دیکھ لینا کہ وہ آپ کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے تیار ہیں جب ان کو حکومت ملے گی، یہ بات بھی اچھا اب اس پہ آ جائیں۔ دیکھیں تو یہ الارمنگ تو نہیں ہے، آپ ان کے 2018 کے آپ خان صاحب کے کلپ نکالیں کہ جب میں آؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور جب یہ آئے حکومت میں تو کس طرح جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیوز اور بلیک میل کر کے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جان اللہ کو دینی ہے، مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل میں گھس آئے، کیا کچھ نہیں کیا، نہ چادر نہ چار دیواری۔ آپ نے وہ دیکھا کہ کلثوم نواز صاحبہ کا کس طرح انہوں نے ان کی شی واز آن ڈیتھ بیڈ تو کس طرح مذاق اڑایا ان کی صحت کے حوالے سے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب امریکہ میں جا کے کیا کہتے تھے، میں اے سی چھین لوں گا، میں ٹی وی چھین لوں گا۔ تو انہوں نے کون سا ہمارا لیڈر ہے جس کو جیل میں نہیں پھینکا اور کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے؟ تو ہمیں تو یہی ان سے ایکسپیکٹیشن ہی یہی ہے کہ یہ کر ہی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ابھی بھی یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو جب موقع ملے تو یہ انتشار کی باتیں کرتی ہے۔ ابھی یہ کیا کہہ رہی ہے 27 ستمبر کے حوالے سے کہ یہ نظام کو گرا دیں گے۔ یہ تب تک نہیں جو ہے تو نظام کو گرانا، اگر کوئی ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد اور یہ لانگ مارچ ہوگا اور یہ ایک دن کا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کتنے دن کا ہوگا اور ہم آ کے نظام کو گرا دیں گے، یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ یا جو حکومت ہے اس کو ریڈ کارپٹ بچھا کے سر بات یہ آپ ملاقات کروا دیں نا خان صاحب کے ساتھ، ان کی ہمشیراؤں کی، انہوں نے تو اب سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ ہم کوئی بھی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ آپ اس 27 ستمبر والے جو احتجاج ہے اس کو اوارٹ کر دیں، اس ڈینجر کو آپ ان کی ملاقات کروا دیں اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں نمبر 1 آپ حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اور اگر یہی ٹرینڈ ہے کہ آپ پریشر ڈالیں گے اور حکومت جو ہے وہ بچ کر جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، نمبر 1۔ دیکھیں نمبر 2 بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ملاقات کا جو مسئلہ ہے وہ خان صاحب نے خود کریٹ کیا ہے، کیونکہ ہر ملاقات سے انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کی ہے۔ دنیا میں کہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ سزا کاٹتا ہوا قیدی جو ہے وہ سیاست کرے، وہ ملک میں انتشار پھیلائے، وہ اداروں کو گالیاں نکالے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، وہ صوبہ جو ہے وہ پلٹیاں کھائے اس کی ڈائریکشن کے اوپر جو جیل میں قیدی بیٹھا ہے اور تصادم کی ہوا بنے۔ تو یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ پرابلم میں ہے کہ اب ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں، ورنہ تو ملاقاتیں تو ہر روز ہوتی تھی۔
تو یہاں بھی آپ ہمیں نہ قصوروار ٹھہرائیں، یہ خان صاحب کی اپنی کرنی ہے جو وہ بھگت رہے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کی اپنی کرنی ہے اظہر کاظمی صاحب کہ وہ بھگت رہے ہیں، بٹ ویسے تو آپ تجزیہ دیتے ہوئے یورپین ممالک کے جو مثالیں دیتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہوتی ہیں، تو آج رانا صاحب کی گفتگو سے آپ کو کسی یورپی ملک کی کوئی جمہوریت تو نہیں یاد آئی؟ نہیں، رانا صاحب جو ہے نا 27 کے بعد وہ پاکستان میں آ جائیں گے، فی الحال تو وہ ناروے کی باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے باتیں کی، 27 پہ پہنچ کے وہ فوراً پاکستان کے ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی انتقام کی بات کر رہی ہے یا کوئی اور انتقام کی بات کرتا ہے سسٹم کے اندر، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے، کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کے اوپر کیا حالات تھے، پیپلز پارٹی کن حالات سے گزری، کیا انہوں نے سیکھا؟ دیکھیں نا، بڑا کوشچن تو یہ ہے نا کہ نون لیگ کے ساتھ اس سسٹم کے اندر زیادتی ہوئی ہوگی، بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہوگی، زرداری صاحب سے ہوئی ہوگی، پیپلز پارٹی سے ہوئی ہوگی، لیکن کیا یہ لوگ اب اس ویری سیم سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے بلکہ یہ اس کے ٹارچ بیرر ہیں؟ یہ آپ کو بات نہیں کرنے دیتے اس سسٹم کے اوپر جس سسٹم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی۔ تو یہی تو المیہ ہے۔ آگے پی ٹی آئی بھی اگر آ کے یہی کرے گی کہ اسی طرح زیادتیاں کرے گی، اسی طریقے سے اپنے مخالفین سے بدلہ لیں گے، تو پھر عام پاکستانی کے لیے کیا بچے گا؟ دیکھیں منیب صاحب، یہاں پہ جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دو واقعوں کے اوپر میڈیا میں بھی ہم مورل پینک کریٹ کر دیتے ہیں، دانشور سامنے پرومپٹر پہ لکھوا کے جو ہے وہ باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، جی میر رضا کا قتل ہو گیا، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا۔ یہ ساری علامات ہیں۔ آئین اور قانون کی عملداری ہوگی تو میر مرتضیٰ بھٹو سے لے کے میر رضا تک سب محفوظ رہیں گے۔ یہی تو المیہ ہے۔ اگر انہوں نے آپس میں سکور سیٹل کرتے رہنا ہے تو اس میں سب سے بڑی کیجولٹی کیا ہوتا ہے؟ آئین اور قانون ہوتا ہے۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کے ساتھ کیا کیا، کس قسم کی ترامیم لے کے آئے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خان صاحب کی بیگم کو بھی اندر ڈال دیا، ان کے بانجے کو بھی اندر ڈال دیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را اس کو بند کریں، اس سائیکل کو۔ اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، یہ تو انتہائی انفارچونیٹ اور قابل مذمت ہے کہ بھائی آپ آئین اور قانون کی بات کریں، آپ کی سٹرگل آئین اور قانون کے لیے یا ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے؟ تو انفارچونیٹلی وہی جو پہلے ہوتا رہا وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اب اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، اور اب جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ کیا اس سے پاکستان بہتر ہو جائے گا؟ بٹ ایک بات اطہر بھائی کہ پھر آئین اور قانون کی سٹرگل تو کوئی بھی کسی جماعت کے لیے مقدم نہیں ہے نا، سکور سیٹلنگ از مور امپورٹنٹ۔ میرے خیال میں ہم اسی نتیجے پہ شاید پہنچے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہی ہے، اس لیے کہ جب آئین اور قانون مقدم ہوگا تو اس سے عام بندہ مضبوط ہوگا۔ ٹھیک تو ہے، یہ اگر آپ نے ساتھی سکور سیٹل کرنے تو عام بندے کو اس میں کیا ملے گا؟